السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صبح صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفلنا عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حاضرین کرام، آج ہم پھر ایک بار اس مدرسے کے سالانہ جلسے میں شریک ہوئے ہیں اور الحمدللہ پھر یہاں سے حفاظ کرام قرآن پاک کو اپنے سینوں میں لیے یہاں سے رخصت ہوں گے۔ سب سے پہلے میں مدرسے کے ذمہ داروں کو خصوصاً ہمارے محترم المقام جناب اسماعیل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کئی زمانے سے اس جلسے کو جب سے آنے کا مجھے موقع ملا، ماشاءاللہ دن بدن اس میں ترقی دیکھتے جا رہے ہیں اور اس ترقی کی وجہ سے مدرسے میں کا ایک انتظام ماشاءاللہ پورے طریقے سے الحمدللہ ایک ایسے بہترین انداز میں چل رہا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ مقررین کے نام کے ساتھ بھی ماشاءاللہ اتنے القابات لگا دیے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹا موٹا شاگرد ہوں ابھی، یا چھوٹا موٹا آدمی ہوں، مگر یہ حضرت کی محبت ہے اور یہ حضرت کی محبت کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یاد رکھیے ہم لوگ 2 باتوں کو بھول گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ پہلے ہم ذرا اس پہ دیکھیں۔ ہمارے پاس مسلمان کے صرف لفظی معنی اتنے ہو گئے ہیں کہ بس ٹوپی کرتا پہن لو، ٹوپی اپنے انداز سے ثابت کر دو کہ ہم مسلمان ہیں، اب داڑیاں رکھ لے رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کس کو بولتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں رہنے چاہیے کہ دل سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو بھی اپنے ذہن نشین رکھنا۔ آج ہم لوگوں کے پاس سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر مدرسے کے جلسے میں جاتے ہیں لیکن جلسے میں بیانات جو ہوتے ہیں اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس سے کچھ نصیحت حاصل کیجئے۔ یہاں مقررین جو آپ کو کہتے ہیں اس کا مقصد یہ رہتا ہے کہ آپ اس سے کچھ حاصل کر کے جائیں اور اپنی زندگیوں میں کبھی آپ کو دشواری پیش آئے تو وہ مقرر کی بات آپ کی مددگار بنے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دین کے کام کو کیا اور اس قدر دین کے کام میں آپ کو تکالیف اٹھانے پڑی کہ جب آپ یہ کہتے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اس وقت وہی لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل تک ساتھ رہا کرتے تھے آپ پر پتھر برسایا کرتے تھے، آپ کو زخمی کیا کرتے تھے، آپ کو ایسے الفاظ کا استعمال کرتے تھے کہ آپ کو جتنے آپ کی توہین ہو سکتی وہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ لیکن مگر افسوس کہ میرے رسول دین کو پھیلانے کے لیے اتنی سب مصیبتیں برداشت کرے، مگر آج کا مومن دین کو دین سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے بنیادی ارکان کیا ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے گھر میں حفاظ کرام ہے تو ان سے بیٹھ کے قرآن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے کو افسوس اس بات کا ہے کہ گھروں میں اپنے قرآن پاک تو رکھتے ہیں لیکن قرآن پاک کی تابدانوں سے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج یہ مدرسے سے یا جہاں بھی مدرسوں سے طلبہ جا رہے ہیں، یہ آپ کو گویا اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں، دیکھو ہم چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی قرآن کو سینوں میں اتار لیے۔ ابھی ہمارے اعلان کے محترم المقام نے جیسے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قرآن پاک اگر پہاڑ پہ اتارتے اور وہ پہاڑ پہ اترنے سے پہاڑ جو ہے چورا چورا ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے دل کو ایسا کشادہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ کی پوری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ قرآن کو محفوظ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ درجہ و مقام دیتے ہیں کہ ہر جگہ وہ پہلی صف میں کھڑے رہتا ہے، اور اسی امامت کی وجہ سے آج آپ کی اور میری نمازیں پوری ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم لوگوں کے ذہنوں میں کیا بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کی تعلیم ہم کو ترقی دے گی، ہرگز نہیں۔ دنیا کی تعلیم ترقی تو دے گی، صرف آپ کو روزگار ملے گا، آپ کو اونچی کرسی ملے گی، آپ کو شان و شوکت ملے گی، لیکن جو اللہ کی تعلیم، اللہ کے رسول کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملتی ہے۔ آج ہم کو یہ بچوں کو بتانا ہے، آج ہماری اولادوں کو ہم دین کی تعلیم دلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ان کو دین کی باتیں بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ موجودہ حالات میں ہمارے بچے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، بہت سے بچے نوجوان ایسے ہیں کہ آج بھی قرآن پاک کو صحیح انداز میں کیا رک کے بھی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ تلفظ کو بھی ادا نہیں کر سکتے، حالانکہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک قرآن پاک کے ایک ایک حرف کی حفاظت فرمائی کہ حرف کیسے ادا کرنا، اس کے لیے اللہ نے قاریوں کو پیدا کیا۔ آپ کو علم دینے کے لیے آپ کو استاد کو سامنے بیٹھتے ہیں تو استاد محترم آپ کے پورے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے ادا کر رہے ہیں، اس کے الفاظ صحیح ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ کے فضل سے قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے حافظ قرآن کو اللہ نے رکھا ہے، ایسے ہی اس کے معنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو رکھا ہے کہ یہ آپ کو ایک ایک لفظ کے معنی بتاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک کے پڑھنے میں ہم تو وہ دور ہے، قرآن پاک کا ترجمہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ابھی میرے سامنے ایک صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ حضرت رمضان کے ابتدا سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت روز ہم اپنے گھروں میں قرآن خوانی رکھیں۔ میں بولا قرآن خوانی تو رکھیے، مگر قرآن خوانی کے ساتھ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے والے بھی رہنے چاہیے۔ آج قرآن پاک بٹھا دیتے، ایک حافظ صاحب کو بٹھا دیتے، وہ بیچارہ اکیلا پڑھتے رہتا ہے، وہ اپنے پورے سوتے رہتے گھر میں۔ کیا مانے؟ یہ اللہ کا کلام ہے یا کوئی مذاق ہے؟ ہم لوگ کیا کیے ہیں، دنیا کے معمولی چیزوں میں ہمارے جو نظریات قائم کر لیے ہم لوگ، ہم نے اپنے کو یہی سمجھ لیا ہے کہ جو عمل کرتے اللہ قبول کر لے گا۔ ہرگز نہیں، عمل کو اللہ دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ آپ اگر اخلاص کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ایک سورہ چھوٹا مختصر بھی پڑھتے ہیں، اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ اگر نیت اچھی نہیں ہے اور نیت میں ہمارے یہ ہے کہ حافظ صاحب کو پڑھا دیں گے، آج اکثر دکانوں کی بیماری ہے یہ، صبح دکان کھلتی ہے، حافظ صاحب آتے قرآن پڑھتے تھے، میں بولتا ہوں بھائی دکان پہ پڑھتے ہیں دکان والے پہ پڑھتے، اب دکان والے پہ پڑھ دیا کرو کیونکہ انہیں تو نہیں پڑھتا بیچارہ، آپ پڑھ دے کے جایا کرو۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ رہنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت اگر کر رہے ہیں 10 منٹ بٹھاؤ حافظ صاحب کو، 10 منٹ وہ قرآن پڑھتے رہے، 10 منٹ آپ سنتے رہے، اس سے یہ ہوگا
کہ آپ کو بھی قرآن پاک کا سننے کا ثواب ملے گا۔ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی کتاب عطا فرمائی ہے اپنے پروردگار کے طرف سے کہ اس کی برکتیں ہر اس کو ملتی ہے جو اس کے احترام کو دل میں رکھ کر اللہ سے امید رکھ کر وہ سنتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس سے برکتیں ضرور حاصل ہوتی ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آج یہاں ماشاءاللہ حافظ قرآن کتنے بچے ہیں مولانا؟ 4 بچے حفظ مکمل کیے ہیں ماشاءاللہ۔ ہر سال 4-6 یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اپن ایک بچے کو پڑھانے کے واسطے نیچے پر ہو جاتے ہیں۔ یہاں بچوں کو تعلیم دلانا، تعلیم کا ان کے انتظام کرنا، پھر ہمارے محترم المقام کے اسماعیل صاحب کی خاص خوبی ہے کہ وہ جلسوں میں ان کو پورے طریقے سے تیار بھی کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے لباس کو بھی ان سے بھی ہر لحاظ سے وہ محبت رکھتے ہیں، اور مدرسے کے سلسلے میں اور دین کے معاملوں میں ہمارے محترم کا بہت سوچ بڑی کھلی ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، اور آج آپ کو یہ مدرسے کے جلسے سے کچھ حاصل کر کے جانے کا اللہ مجھے اور آپ کو موقع عطا فرمائے۔ دیکھو میرے عزیز، زندگی کے وقت گھٹتے جا رہے ہیں، رفتہ رفتہ زندگی مثل برف ہے دوستو۔ شاعر نے کہا تھا زندگی مثل برف ہے دوستو، رفتہ رفتہ یہ پوری ہی گھل جائے گی۔ کام میں لاؤ تو ہے اس کے بڑے فائدے، ورنہ رکھے ایسے ہی گھل جائے گی۔ برف رکھے تو بھی گھل جاتا، نہیں گھل جاتا، پانی میں رکھے تو بھی گھل جاتا۔ عقل مند آدمی نیچے رکھنے کے بجائے برف اگر پانی میں ڈال دے تو پانی ٹھنڈا کرتے ہوئے گھلتا، اور نادم بیوقوف آدمی اگر پانی کے نیچے برف رکھ دے وہ ویسے ہی گھل جائے گا، نہ پانی ٹھنڈا کرے گا مگر اپنی جو ٹھنڈک کرنے کی قوت ہے وہ ختم کر دے گا۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو اور مجھے بھی قرآن پاک کے آج اس مبارک تقریب میں شرکت کا موقع ملا۔ دعا کریے کہ اللہ مجھے بھی سینہ کھول دیجیے، میرے کو بھی سینہ کھول دیجیے۔ آمین تو بولو، اپنا گونگے بنے ہوئے آج کل ماشاءاللہ۔ بول لو مولانا آپ ہی ہم سن لے، نہیں بہت بڑا احسان، کب تک سن لیتے رہیں گے؟ اب آ گیا وقت کہ آپ ہر ایک آدمی اللہ کے کلام کو پڑھے۔ یاد رکھو اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے کہ سخت دل کو بھی اللہ پلٹ کے رکھ دے گا۔ دشمنوں کے اندر جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے اس کو محبت میں بدلنا ہے تو بھی قرآن کی تلاوت۔ ہم قرآن پاک پڑھتے رہو میاں، یہ برکت کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے تمہاری رحمت بھی ہے، حفاظت بھی ہے تمہاری۔ میں پوچھتا ہوں مولانا کیا کرنا؟ آج کل کے حالات میں کچھ نہیں کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ یاد اس واسطے سے کرنا کہ جتنی آپ کی زندگی ہے وہ اتنی جئیں گے برابر انشاءاللہ۔ آپ کی اور میری زندگی طے ہے۔ آج میں آپ لکھ لے رہے ہیں، نہیں 14 سال رہوں گا، 18 سال رہوں گا، 5 سال رہوں گا، نو، میں یہاں سے جا رہا ہوں تو میرے کو نو گارنٹی۔ زندگی کب ختم ہوگی، کب کس کو لے کے چلے جائے گی کوئی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، زندگی کے جو لمحات آپ کو ملے ہیں اس کی قدر کیجئے، اور ان زندگی کے لمحات کو ضائع ہونے مت دیجئے۔ قرآن پاک سے دل لگائیے، مدارس سے دل لگائیے، مدارس کے ذمہ داروں سے دل لگائیے، مدارس میں جا کے بیٹھیے، بیٹھ کر ان سے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک ایک طالب علم جو چھوٹا بچہ رہتا ہے، کم عمر رہتا ہے، کل ایک صاحب مجھ سے کہا مولانا قرآن آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں 6666 آیتیں ہیں، مگر آج کل اس میں لوگوں کو ایک جن ریسرچ کر رہے ہیں اس پہ، مولانا تیرے کو ریسرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں سے کتنے سورے یاد ہے وہی سنا دیتا ہوں، ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے قرآن کے لینا کتنے بھی ہوں گے بابا، تیرے کو کتنے لین یاد ہے وہ تو بتا دے۔ لینا یاد نہیں ہے، قرآن کے صفحے گننے نکل گئے۔ ہم لوگوں کے اندر یہ بیماری ہے۔ سمجھانے کے لیے اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ قرآن میں اتنے ہے، آپ سن لے کے یہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر 7000 ہوں گے یا 6000 سے کم ہوں گے، اس کا سینہ اتنا تو کھلانا، تمہارا میرا کتنا کھلا یہ دیکھو، آپ کا میرا کتنا کھلا سینہ، کھل واللہ ہی نہ آتا ہے نا۔
بس اتنے سے سورہ، اس سے آگے کا سورہ یاد ہے نا پیچھے کے سورہ یاد ہے؟ باقی بولے مولانا 8 رکعت پڑھنا ہے تو کیسا پڑھنا، بولے آگے پیچھے کر لیتا ہوں کبھی کبھی، کبھی قل ہو اللہ آگے کر دیتا ہوں، کبھی انا اعطیناک آگے کر دیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، ہم کو یہ تک نہیں معلوم کون سا سورہ کب پڑھنا ہے، کبھی اس کو آگے بڑھ دیتے کہتے، کبھی اس کو آگے بڑھا دیتے۔ یاد رکھو زندگی مذاق بنا لیے اپنے گھر میں جو قرآن پاک ہے اس کا مذاق مت بناؤ۔ ہمارے علماء کرام سے رجوع ہو، کیسے پڑھنا، کون سی صورتیں کیسے پڑھنا، احترام کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، پڑھنے کا انداز کیا ہے، یہ سب آپ کو بتائیں گے تو علماء کرام بتائیں گے، حفاظ کرام بتائیں گے۔ اور الحمدللہ 114 صورتیں تو پکی ہے اس میں، اب لینا بعد میں گن لو۔ 114 صورتوں میں آپ کو کتنے سورے یاد ہے یہ بول نہیں ہے تو رمضان مبارک میں کم سے کم 14 سورے یاد کر لیں، 14 سورے تم یاد کر لیں گے نا، معلوم تو ہوں گے ہمارے 14 سورت بول سکتے، میرا بیٹا 30 پاروں کا حافظ ہے تو کیا میں 14 سورتوں کا حافظ ہوں؟ بول سکتے ہیں نا، بول سکتے، ورنہ بیٹا بنے گا بابا جان ذرا انا اعطیناک سنا، بابا جان انا اعطیناک پڑھو تو بچے ہی بے ہوش ہو گیا کرتے، اور بچے کو پوچھے کہ کہیں کو بے ہوش ہوا نہیں تو بولے آپ ایسا پڑھے بابا، میرے کو استاد بھی ایسا نہیں پڑھا، اس سے اچھا آپ پڑھے، اس سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب بابا کی بول تو نہیں سکتا بابا غلط پڑھے بول کے، اس لیے فوری بولا بابا جان آپ اتنی عمدگی سے پڑھے کہ میں آپ کی عمدگی کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک سے دل لگائیے۔ ابھی ہمارے محترم مقررین بہت ہے، مجھے 2-3 جگہ بھاگنا ہے، تو حضرت مولانا محترم المخان اسماعیل صاحب سے میں نے گزارش کی کہ مجھے پہلے موقع دے، تو مجھے موقع مل گیا۔ میں پھر جو بھی گفتگو کیا ہوں بس میری اصلاح کے لیے کیا ہوں، آپ کے لیے نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری بھی اصلاح فرمائے اس میں۔ اور یاد رکھو میرے رسول سے سچی محبت ہے آپ کو تو شاعر کے شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔